يحزنون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنے بے شرو شامہ مددے قبلے دی مددے کعبہ ایمان مددے بگردہ بے بلا افتاد کستی دیافانے سکست را پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں پر ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور گردنِ اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا، گردنِ اولیاء ملتے ہیں وہ ہے تلوا تیرا. معزز سامعین کرام، الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان ہے کہ ہم اور آپ ربیع الاوّل شریف کے مبارک مہینے میں تشریف فرما ہے. انشاءاللہ منگل کے روز 11ویں شریف کی نیاز کرائی جائے گی. اس لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ منگل کے دن اجتماعی طور پر انشاءاللہ 5 بجے نوری جامع مسجد کے اندر ربیع الاوّل کی فاتحہ خوانی ہوگی. اس میں آپ تمامی حضرات اپنے اپنے گھروں سے اپنا اپنا فاتحہ پیش کریں اور نذرانہ عقیدت پیش کر حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی فضول و برکات سے مالا مال ہوں. برادران ملت اسلامیہ، تقریباً 8 سال سے زیادہ مجھے ہونے کو آ رہا ہے یہاں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کے لوگ کسی نے اگر کہہ دیا کہ فلاں جگہ سے تمہیں شفا مل جائے گی، فلاں جگہ سے تمہارا کام بن جائے گا، تو ہماری قوم فوراً اس کو فالو کرتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس 8 سال میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو خود سے مجھ سے کہے کہ غوث پاک کے نام پر فاتحہ پڑھ دیجیے. فاتحہ لوگوں نے کرایا، لیکن کبھی خواجہ غریب نواز کے نام سے، تو کبھی مستان بابا کے نام سے، کبھی ستبرو بابا کے نام سے. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک کی ذات بابرکات کے نام سے آج تک ہم نے اپنے گھروں میں فاتحہ دلایا ہی نہیں. نہ ان کے نام پر ہم نے کبھی محفلیں سجائی. اگر ہم نے محفلیں سجائی تو صرف بیٹے کی شادی میں سجائی. محفلیں اگر ہم نے سجائی تو باپ کے انتقال ہونے کے بعد سجائی. محفلیں اگر ہم نے سجائی تو اللہ نے مجھے ترقی دیا، اللہ نے مجھے پیسہ دیا، تو اس تعلق سے ہم نے محفلیں کرائی. نسبت غوث پاک کے تعلق سے جو ہے نا ہم نے محفلیں کبھی نہیں کرائی. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ غوث پاک کی ذات بابرکات کیا ہے. پہلے آپ اس کو سمجھ لیجئے. یہ جتنے بھی اولیاء کرام پوری دنیا کے اندر چاہے جہاں بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، خواجہ غریب نواز چشتی صدری رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے لے کر پوری دنیا کے اندر چلے جائے، چاہے جتنے
ولی ہیں، ان تمام سے اعلیٰ و عرفہ مقام پہ حضور سیدی سرکار غوث پاک اور ان کا قدم مبارک تمام اولیاء کرام کے اوپر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک کے تعلق سے اگر بیان دیا جائے تو خدا کی قسم پورا مہینہ بھی کم پڑ جائے گا، لیکن خدا کی قسم ہم اس ذات بابرکات سے کبھی مستفید ہوتے ہی نہیں ہیں۔ دراصل دنیا نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی فلاں کام کرو تجھے شفا مل جائے گا، ہم اس چیزوں پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا، ہم نے اپنے بزرگان دین کو بھلا دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ پہلے کی مائیں ہوا کرتی تھی جو خدا کی قسم جو ہے جس کے سکھ میں مبارک سے غوث پاک پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن یہ آج کل کی مائیں ہیں کہ خدا کی قسم جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جن کے گود سے جو ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے تو موبائل دیکھنے والا، سینما دیکھنے والا، دنیا کے لہو لعب میں کھونے والا بچہ پیدا ہو رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ پہلے کی بھی مائیں تو جو ہے ماں ہوا کرتی تھی، آج بھی ماں ہوا کرتی ہے۔ مطلب جو ہے کیا ہے اس کا؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پہلے کی مائیں جو ہے جب حاملہ ہوا کرتی تھی، نماز نہ چھوڑا کرتی تھی، قرآن نہ چھوڑا کرتی تھی، روزہ مکمل رکھا کرتی تھی، اس حالت میں قرآن پاک کی تلاوتیں کیا کرتی تھی۔ آج کی ماں جو ہے اتنی ایزی ہو گئی ہے کہ سرہانے پر لیتے لیتے موبائل دیکھا کرتی ہے۔ حمل کے دوران میں اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت عورت حاملہ ہوتی ہے اس وقت جو ہے عورت کی جتنی بھی عادتیں ہیں، عورت کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، ان کے بچوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اب اگر ماں موبائل دیکھ رہی ہے تو بیٹا بھی پیدا ہوتے ہی تھوڑا بڑا ہوگا تو وہ بھی موبائل پکڑے گا، وہ بھی فلم دیکھے گا۔ بہرحال میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں آپ کو غوث پاک کی بارگاہ میں آج لے چلتا ہوں۔ تھوڑی دیر اگر تاخیر ہو جائے تو گستاخی معاف کیجیے گا، اس لیے کہ آج میرے ذہن و فکر میں جو ہے پیران پیر روشن جمیل کے تعلق سے جو ہے اتنی پیاری باتیں یاد آئی جو آج سے تقریباً ہمیں درسی تعلیم جب ہماری چل رہی تھی مدرسے میں تو اس وقت یہ کتاب ہم ممبئی کی سرزمین پر دیا کرتے تھے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج جو ہمیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بزرگان دین کو آپ نے سنا ہے، بندہ نواز گیسو دراز۔ آپ نے نام بھی نہیں سنا ہوگا، اگر سنا بھی ہوگا کہیں تقاریر میں کسی سے تو آج نہیں سنے ہیں تو سن لیجیے اور غور و فکر فرمائیے کہ بزرگان دین اور اللہ کے ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ تو بندہ نواز گیسو دراز، ان کا مزار شریف کہاں ہے؟ گلبرگہ شریف۔ اور گلبرگہ شریف کہاں ہے؟ جو لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ گلبرگہ شریف کہاں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھارت کی سرزمین پر جتنے بھی بزرگان دین آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر سب کو ولایت ملی ہے تو ایک ہی ولایت ملی ہے، لیکن یہ بندہ نواز گیسو دراز جو ہے رحمت اللہ علیہ ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے جو ہے دو کرامتیں ان کو جو ہے ملی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بندہ نواز گیسو دراز ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے، تقریر کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ تقاریر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک آدمی تشریف لے آئے اور لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور بس کیجئے، مجھے بھی بولنے کا موقع دیجئے، میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بڑی اپنی تعریف کی اور اپنی شان میں جو ہے بہت ساری باتیں آپ نے بولی ہے، لیکن میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں۔ بندہ نواز گیسو دراز نے کہا کہ ٹھیک ہے، بولو تو۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کہتا ہے کہ حضور آپ نے تو اپنی شان میں بڑی بڑی تعریف کی جھڑیاں پیش کر دی، لیکن میرا بھی پیر ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے فضول اور برکات سے جو ہے ساری دنیا مستفیض ہوتی ہے۔ تو جانتے ہیں بندہ نواز گیسو دراز نے کہا کہ ٹھیک ہے
ہے وہ ہوں گے لیکن میری بات بھی سنو، وہ ہوں گے میری بات بھی سنو. صرف اتنا کہا کہ وہ ہوں گے، ہے نہیں، ہوں گے، صرف اتنا کہا. اتنا کہنا تھا کہ بندہ نواز گیسو دراز کا جو ہے جتنا بھی ولایت تھا، جتنا بھی علم تھا، سارا علم ختم ہو گیا. پہلے جو علم تھا زمین پہ کھڑے ہوتے تھے تحت الثری کو دیکھ لیتے اور آسمان کی جانب اگر دیکھتے تو عرش معلی کو دیکھ لیتے، لیکن اب یہ علم ختم ہو گیا. اب بندہ نواز گیسو دراز بڑے حیران و پریشان ہو گئے، بڑے حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، آخر بات کیا ہے. میرے سینے سے علم نور نکل چکا ہے، میں خالی ہو چکا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور پریشانی کے عالم میں جب پریشان ہوتا ہے تو انسان کا جو ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پریشانی کے حل کرنے والا مالک کون ہے جانتے ہیں؟ انسان دو ہی جگہ جاتا ہے، یا تو اس جگہ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا ہے، اپنے ماں باپ کے قریب جاتا ہے، اپنے پریشانی کا حل وہاں سے تلاش کرتا ہے، یا تو پھر جو ہے اگر طالب علم ہے تو اپنے پریشانی کا حل جو ہے اپنے استاد گرامی کے پاس جاتا ہے کہ آخر بتائیے ماجرا کیا ہے کہ میں بربادی کی طرف بڑھ رہا ہوں، آخر رکنے کا کوئی راستہ تو بتائیے، آخر میرا علم گیا تو گیا کہاں گیا اور کیسے غائب ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بندہ نواز گیسو دراز کے ذہن و فکر میں یہ سوال آیا کہ کیوں نہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پوچھوں کہ آخر میرا علم گیا تو کہاں گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نصر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے مطلب جو ہے استغاثہ پیش کیا گلبرگہ شریف کی سرزمین سے. تو خدا کی قسم حضرت نصر الدین دلی کی سرزمین سے جو ہے ایک دم جو ہے گلبرگہ شریف کی سرزمین پر جو ہے بندہ نواز گیسو دراز کے سامنے پیش ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑی پیش کر رہا ہے. حضور بہت بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور میرا جتنا بھی علم تھا، میرے سینے کے اندر جتنی بھی معلومات تھی، وہ سارا علم میرا ختم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت نصر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد مراقبہ میں چلے گئے. اللہ اکبر. کیا دیکھتے ہیں مراقبے میں کہ حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. نصر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے مرید سے، حضرت بندہ نواز کے سدراز سے فرماتے ہیں کہ سنو اس وقت جو ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں ہے، اور جب وہ جلال میں ہوتے ہیں تو اللہ اکبر غضب ہی غضب ہوتا ہے، لیکن جب وہ محبت کرتے ہیں، جب وہ مہر کرتے ہیں تو خدا کی قسم جو ہے نگاہ ولی کے دریا جو ہے وہ بہا دیتے ہیں. اللہ اکبر. نصر الدین نے کہا کہ ابھی جو ہے غوث پاک جلال میں ہے، اس لیے کہ غوث پاک کے جلال کو میں جانتا ہوں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت جو ہے تقریر خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک جو ہے ایک چیل جو ہے ان کے سامنے کاؤ کاؤ کرنے لگا کہ اچانک غوث پاک نے غضبیت کی نگاہ سے جو ہے اس چیل کو دیکھا. وہ چیل جو ہے اس کا گردن الگ ہو گیا اور دھڑ سے جو ہے اسٹیج کے سامنے گرا، کرسی کے سامنے گرا. حضور سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرماتے رہے ان قریب جب خطاب مکمل ہوا تو جو ہے حضور غوث پاک جب چلنے لگے تو وہ چیل کے جو ہے گردن کو اٹھایا اور دونوں کو ایک جگہ جو ہے سٹایا اور کہا کم بِإِذْنِ اللہ. یانن فانن میں چیل جو ہے ہواؤں میں فضاؤں میں اڑنے لگا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت نصر الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلال کو جانتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب یہ طالب علم ہے، آج کل مدرسہ میں پڑھنے والا بچہ اگر بچھڑ جائے تو استاد کو بھی بچھڑ جاتا ہے، قرآن کو تو بھول ہی جاتا ہے، مسجد کو تو بھول ہی جاتا ہے، لیکن خدا کی قسم جس نے تعلیم دیا اس کو بھی بھول جاتا ہے. لیکن خدا کی قسم بزرگان دین کی بارگاہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اسے غور و فکر
کرنے کی ضرورت ہے۔ نصرالدین جو ہے کہتے ہیں کہ ابھی غوث پاک جلال میں ہے اور ان کے جلال کو میں جانتا ہوں، اس وقت میں ان سے جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں حضور کچھ تو کیجئے، کچھ تو کیجئے حضور۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر نصرالدین نے جو ہے نصرالدین نے اپنے پیر کی بارگاہ میں حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی۔ فوراً گلبرگہ کی سرزمین پر جو ہے نظام الدین تشریف لے آئے، کہا کیا معاملہ ہے، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نظام الدین اولیاء نے جو ہے فوراً اپنے آنکھوں کو بند کیا، مراقبے میں چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں غوث پاک جلال میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پلٹ کر کہتے ہیں لوگ سن لو، غوث پاک جلال میں ہے اور ان کے جلال کو میں جانتا ہوں، اس وقت میں غوث پاک کو جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صاحب بے چین ہے، حضرت جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بندہ نواز کے سودراز پریشان ہے، بے چین ہے، کہا حضور کچھ تو کیجئے۔ اللہ اکبر۔ نظام الدین نے جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے پیر مرشد حضرت گنج سقف حضرت بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ فوراً بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے۔ گلبرگہ کی سرزمین پر جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بھارت کے لوگوں بڑے خوش نصیب ہو تم، خدا کی قسم خاتون جنت کی آمد اور نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھارت کی سرزمین پر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بابا فرید الدین گنج سکر رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، ان کی بارگاہ میں کہا گیا، انہوں نے بھی جب مطلب جو ہے مراقبہ کیا، دیکھا تو کہا کہ اب جو ہے مطلب حضور غوث پاک جلال میں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت بندہ نواز کے سودراز بڑے پریشان حال ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر ان کی بارگاہ میں جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر ان کی بارگاہ میں جو ہے کہا کہ آپ بھی اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عالیجہ پیش کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنے پیر و مرشد کی طرف متوجہ ہو کر جب گلبرگہ کی سرزمین سے جو ہے اشارہ کیا تو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اچانک جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مطلب جو ہے خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کی مطلب آمد ہو گئی۔ حضور خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہا کہ کیا بات ہے، معاذرہ کیا ہے؟ کہا حضور بندہ نواز کے سودراز کا جو ہے مطلب جو ہے جو فضول برکات تھا، جو بھی کمالات تھا، جو بھی ولایتیں تھی وہ چھن گیا ہے، وہ جو بھی علم تھا وہ سارا علم ختم ہو گیا ہے، سارا علم غائب ہو گیا ہے۔ خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرنے کے بعد جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہیں اللہ اکبر یہ جلال میں ہے۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک ابھی جلال میں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بندہ نواز کے سودراز کہتے ہیں حضور اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے جو ہے اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ جو ہے گلبرگہ کی سرزمین پر نمودار ہوئے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ پیر و مرشد آج جو ہے بندہ نواز کے سودراز کا علم چھن گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حضرت مطلب جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں خواجہ غریب نواز چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے مراقبہ کیا، انہوں نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہا کہ سن لو سن لو، غوث پاک بڑے جلال میں ہے، اس لیے اس وقت جو ہے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، پھر انہوں نے جو ہے اپنے جو ہے پیر و مرشد حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو ہے استغاثہ پیش کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ انہوں نے جو ہے آقا کریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہے۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینے سے چل کر جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں گلبرگہ شریف کی سرزمین پر تشریف لے آتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ بندہ نواز کے سودراز کا علم چلا گیا ہے، اس کے فضول و برکات چلے گئے ہیں، ان کے کمالات چلے گئے ہیں، ان کے ولایت چلے گئے ہیں۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور لوگوں سنو غوث پاک سے میں کچھ نہیں کہتا ہوں، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا لال ہے، اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہتا ہوں، جب مجھے کچھ کہنا ہوتا ہے تو خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میں کہلواتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں جو ہے استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ آقا جیسے ہی مطلب استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ اچانک جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا گلبرگہ کی سرزمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لے آتی ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تیرا لال، تیرا بیٹا، تیرا غوث جو ہے ان کے جو ہے بندہ نواز کے سودراز کے ولایت کو چھین لیا ہے، سلب کر لیا ہے، اسے واپس کروا دو، تم ماں ہو، تمہاری باتوں کو نہیں کاٹے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خاتون جنت نے جو ہے ہندوستان کی سرزمین سے جو ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آقا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منتخب ہو کر بغداد معلیٰ کی طرف جب جو ہے اپنے مطلب مزاج کو لگایا ہے اور ارشاد فرما رہی ہے، او میرے بیٹے، او میرے لال، سنو سنو، بندہ نواز یہ سودراز کے جو ہے مطلب جو فضول و برکات اور جو ہے کمالات کو واپس کر دو، ان کی ولایت کو واپس کر دو۔ اللہ اللہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک نے بغداد کی سرزمین سے پکار کر کہا، او میری اماں محترمہ، ارے آپ نے جو ہے اس لال سے کہا ہے تو میں نے جو ہے بندہ نواز کے سودراز کے جو ہے کمالات کو واپس کیا، جو اس کے پاس تھا علم اس کو واپس کیا، اور میں نے اپنی طرف سے ایک ولایت اور عطا کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو یہ ہے غوث پاک کی ذات بابرکات۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چند نوجوان نے بغداد معلیٰ کی سرزمین پر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانے کے لیے ایک نوجوان کو کھاٹ پہ لٹا دیا، اور لٹانے کے بعد سب لوگوں نے پلاننگ کیا کہ غوث پاک کو کہیں گے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، اور جیسے ہی غوث پاک جب جنازے کی نماز پڑھانے لگیں گے، نیت کر لیں گے اللہ اکبر، تو ویسے ہی نوجوان کھاٹ سے اٹھ جائے گا، اور اس کے بعد ہم لوگ غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے۔ کیا اڑائیں گے؟ مذاق اڑائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غوث پاک کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب بغداد معلیٰ کی جامع مسجد سے غوث پاک نماز پڑھا کے نکل رہے ہیں، لوگ کھیل لیتے ہیں، حضور جنازہ پڑھا دیجیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں مردوں کا جنازہ پڑھاتا ہوں، کہیں اور کسی اور سے پڑھوا دو۔ لوگ کہنے لگے نہیں حضور، آپ ہی سے تمنا ہے، آپ ہی جنازے کی نماز پڑھائے۔ بہت بزید ہو گئے لوگ، کہا ٹھیک ہے، نہیں مانتے چلو چلتے ہیں۔ حضور چلے گئے، کہا لوگوں جنازے کی نماز پڑھائی جائے؟ سب نے کہا ہاں حضور پڑھائی جائے، صفے درست کر لو، کاندھے سے کاندھے ملا لو۔ سب لوگوں نے کاندھے سے کاندھا ملا لیا۔ کہا اجازت ہے جنازے کی نماز شروع کی جائے؟ لوگوں نے پھر کہا غوث پاک موقع دے رہے ہیں، اب بھی بدل جاؤ، جس کی مجلس میں ہو، جس کا مذاق اڑانے کے لیے آئے ہو، یہ وہ غوث پاک نہیں ہے۔ اس کے جلال کو اور اس کے مہر کو تم اگر سمجھ جاؤ گے، جب مہر کرتا ہے تو انسان کو جو ہے زمین سے عرش معلیٰ پہنچا دیتا ہے، اور جب غضب ناک پہ آتا ہے تو خدا کی قسم زمین سے تحت الثری تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ غوث پاک کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، لوگوں کو موقع پہ موقع ملتا رہا، لیکن لوگوں کے مزاج میں تھا ان کا مذاق۔ آج بھی مولوی لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگ پیچھے میں شکایت کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا کیا جو ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خدا نہ ہوش میں آؤ، کسی بھی انسان عالم کا تو مرتبہ مقام الگ ہے، لیکن کسی بھی انسان کے بارے میں رائے بنانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ ہر انسان کا مالک پروردگار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ نہ سوچو کہ کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، جس پروردگار نے پیدا کیا ہے وہ پروردگار تمہیں ملاحظہ فرما رہا ہے، اس لیے خدا نہ کسی کی شکایت سے بچو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے تمہارے معاشرے کا سب سے غریب آدمی کیوں نہیں ہو، اس کی بھی شکایت نہ کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضور غوث پاک کھڑے ہو گئے۔ اب کھڑے ہو گئے، اس کے بعد نیت کیا اللہ اکبر
پھر کہا اللہ اکبر، پھر کہا اللہ اکبر۔ اب تو جو دشمن تھا